اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور بادشاہت ہے۔ حضرت سلیمان کو دنیا کے بڑے حصوں پر بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی اور بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی زبان سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام کے فاصلے پر مختلف سمتوں کو ایک ماہ کے فاصلے کو طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر تھی۔ جنات، حیوانات سب آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی تھی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی، نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور اتنی ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے قدرت دی تھی، تو ایک دفعہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ لہٰذا حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میری ایک خواہش ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں اور ان کی بہترین دعوت کروں۔ اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس کام پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے، کیا میں صرف ایک مہینے کے لیے ان مخلوقات کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں؟ اللہ نے وہی فرمائی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات و مخلوقات بے انتہا ہیں، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان نے دوبارہ درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے تاکہ میں ان مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ اس دفعہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کے تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سلیمان نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجود تمام حلال چیزوں کو جمع کریں، یعنی گائے، بیل، بکریاں اور ہر طرح کی سبزی اور پھل۔ لہٰذا ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا، ان کو پکایا گیا، شوربہ تیار کیا گیا، قسم قسم کے پکوان اور کھانے بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے دریا کے کنارے ایک عالیشان مکان بنائی گئی جو نہایت ہی کشادہ اور وسیع تھی، تاکہ جن مخلوقات کو دعوت کے لیے بلایا جائے وہ بآسانی اس مکان میں آ سکیں۔ تقریباً 22,000 جانور ذبح ہوئے، سینکڑوں دیگیں چڑھائی گئیں۔ ان بڑی بڑی دیگوں کو جنات نے تیار کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہو کر چلے تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے شربت اور قسم قسم کے مشروبات کے تالاب بھی بنائے تھے۔ اس بہترین دعوت کی تیاری مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گئے۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئیں اور دعوت کی تیاریاں مکمل ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس عظیم الشان مکان کے اندر دسترخوان بچھایا گیا۔ یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں کئی دن کا وقت لگ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہاں کے مخلوقات میں یہ اعلان کروا دیا کہ کھانے کی دعوت ہے، لہذا سب حاضر ہو جائیں۔ انسان، جند، چرند و پرند، درندے، حیوانات، کیڑے مکوڑے، خشکی، تری اور ہوا میں اڑنے والے دیگر جانور، تمام مخلوق کھانے کی دعوت پر آ پہنچی اور اس مکان میں جمع ہو گئے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا، لہٰذا آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان اپنی نظر سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکے۔ عین اسی وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا اور حضرت سلیمان سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیں۔
ये सुनकर हज़रत सुलेमान ने उसे खाने की इजाज़त दे दी। वो मछली दरिया से निकलकर उस मैदान नुमा मकान में आई और जितना कुछ खाना वहाँ पड़ा था सारा का सारा एक ही लुक़मे में खा गई। फिर हज़रत सुलेमान की तरफ मुड़ी और उनसे मज़ीद खाना मांगने लगी। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज्जुब में पड़ गए और बोले, ऐ मछली, मैंने तमाम मखलूक़ात के लिए ये खाना तैयार किया था जो तुमने एक ही निवाले में खा लिया। क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो तू और खाना मांग रही है? मछली बोली, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला मुझे हर रोज़ 3 लुक़मे रिज़्क़ देता है और जो खाना आपने तैयार किया था वो तो सब का सब सिर्फ एक ही लुक़मा हुआ। अब मुझे 2 लुक़मे मज़ीद खाना दरकार है, तब कहीं मेरा पेट भरेगा। ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, तुम तो सारा खाना खा गई और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने कहा, ऐ सुलेमान, क्या मेहमान के लिए एक मेज़बान का जवाब इस तरह का होता है? आपको जितना खाना बनाने में कई दिन लग गए, इतना खाना मुझे मेरा परवरदिगार दिन में 3 मरतबा पहुंचाता है। मैं आज आपकी मेहमानी में भूखी रही हूँ और अगर आप इसी तरह बाकी मेहमानों को भी खाना नहीं दे सके तो आपने नाहक उन्हें खाने पर बुलाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बात सुनकर हैरत ज़दा रह गए, चकराए और उन पर गशी तारी हो गई। फिर जब होश में आए तो नदामत से सजदे में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत ही कसूर किया और तेरी बारगाह में नादानी की। मैं नादान और मिस्कीन हूँ और इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। बेशक मुझे और सारे जहान को रिस्क देने वाला सिर्फ तू ही है। और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उन्हें और तुम्हें रिस्क देता है और वो सुनने वाला जानने वाला है। ऐ लोगो, अल्लाह के इस एहसान को याद करो जो तुम पर है। भला अल्लाह के सिवा कोई और भी खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता हो? उसके सिवा और कोई माबूद नहीं, फिर कहाँ उल्टे जा रहे हो? देखा मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल दीन की बातें अच्छी 786 को सब्सक्राइब करने और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी मुस्तकबिल में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।